بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عرض کر رہا تھا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اور اسی طرح روزے دار کے لیے ایک سنہری موقع یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ کوئی ایک ٹارگیٹ کر لے روزانہ، آج میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گا، اور بار بار اللہ سے مانگوں، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے دعا مانگنے کی کوشش ہو، اور تہیہ ہو کہ ہر حال میں آج دعا اس حضور پہ مانگوں گا۔ اور ایمان والا جب دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکمت میں، مصلحت میں اگر ہے کہ ابھی اور اس وقت اس کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ اس سے وہ قبول کرتے ہیں، اس کے مسئلے کو جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کی حکمت میں، مصلحت میں نہ ہو تو اس کی دعا کے مطابق اس کی پریشانی، کوئی مصیبت، تکلیف ہے، اس کو دور فرما دیتے۔ دعا اس نے کچھ مانگی ہے، اس کے بقدر کوئی پریشانی، مصیبت کو دور فرما دیتے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ جو دعا اس نے مانگی ہے اس کے مطابق آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ آخرت میں اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، صلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بس نے دعا مانگی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تردد میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو قبول کرنے کا اعلان بھی فرما دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ پکارنے والا مجھے پکارتا تو میں اس کی دعا، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ چاہے مجھ سے مانگے اور مجھ سے رہنمائی لیں، ہدایت طلب کریں، ہدایت حاصل کریں۔ اور ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان لائیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ یقین کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ قبولیت کی تین صورت بتا دیے، یا تو جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جائے، یا تو اس کے بقدر دنیا میں کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت جو آنے والی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں، یا تو آخرت کے لیے اللہ کی حکمت میں ہے کہ اس کو دنیا میں یہ دعا، اس کو اس دعا میں جو مانگ رہا ہے وہ یہاں نہیں دینا، آخرت میں دینا، تو اللہ کی حکمت اور مصلحت کے رد رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ سب کوشش یہی کریں کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو نا خوب مانگے، خوب لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی کثرت سے مانگ لیا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میں دنیا میں بھلائی عطا فرما، دنیا کی بھلائی، مال ہے، دولت ہے، بچوں کی نیک صالح اولاد ہے، یہ سب دنیا کی بھلائی میں شامل ہے۔ مال، دولت، خوشی اور نیک اولاد، صالح اولاد، یہ سب دنیا کی بھلائی میں شامل ہے، اور اللہ کی رحمت اسی میں شامل ہے۔ اور پھر آخرت حسنہ، آخرت میں بہتری بھلائی دے، وہ مغفرت کی شکل ہے۔ دنیا کی بھلائی
जहन्नम के अजाब से बचे। 3 बातें हो गई ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, दूसरी बात, और वक़िना अज़ाबन नार, ये तीसरी बात। रमजान का अशरा कितने? 3 अशरा हैं। पहला अशरा रहमत का है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, ये मग़फ़िरत का है। वक़िना अज़ाबन नार, और अज़ाब नार से बचाइए, ये आखिरी अशरा है जो कि इत्क़ु रक़बतिन मिनन नार, जहन्नम के आग से छुटकारा और नजात का अशरा है। तो ये दुआ कसरत से मांगा करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। और ये दुआ तो रमज़ान में सबको आती है। और हाजी लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ में जब जाते हैं, रुकनी यमनी से हजर अस्वद तक का जो हिस्सा है, इसमें ये दुआ सब हाजी पढ़ते हैं, सब तवाफ करने वाला पढ़ते हैं, रब्बना आतिना। जैसे रुकनी यमनी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद जनाब अली पढ़ना शुरू करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। इस कसरत के साथ पढ़ते हैं तो आप लोग भी, हम भी इसी दुआ को कसरत के साथ पढ़ा करें, इफ्तार के वक्त पढ़ा करें। अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त ये दुआ मांगा करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, सब